إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلے درس میں ہم نے بدعت کے سلسلے میں کچھ ابتدائی بنیادی باتیں دیکھی تھی اور بدعت کی تعریف ہم نے دیکھی تھی کہ بدعت لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے کس چیز کو کہا جاتا ہے. تو بدعت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کے لیے سوال ہے. بدعت کے معنی بدعت بدعت ہے نا بدعت دوسری چیز دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کیا قرآن میں بدعت سے جڑا ہوا کوئی لفظ آیا ہے؟ آیا ہوا ہے. کہاں ہے؟ کون بولا ہوا؟ سماکم المسلمین. کیا آئے تھے وہ؟ بدیع السماوات والارض. بدیع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے بدیع السماوات والارض. آسمان و زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا. تو یہ نئی چیز تھی. اس سے پہلے یہ تھا کیا؟ نہیں تھا. تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو کیا ہو گئے؟ نئے. کیا پھر سے آسمان و زمین پیدا کیے جائیں گے؟ نہیں نا. جیسا سوال ویسا جواب. پھر سے پیدا کیے جائیں گے نا. ہاں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض. قیامت کے دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زمین تھی، آسمان تھا. لیکن آج جو زمین ہے، آسمان اس سے پہلے تھا نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بدیع السماوات والارض. آسمان و زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. نہیں تھا، بنایا اس نے. تو بدعت کے معنی ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. کب؟ دین کے مکمل ہونے کے بعد. کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں احکام تبدیل ہوتے تھے. پہلے قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف. پھر کہاں ہو گیا؟ پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، پھر منع ہو گیا. ایسی کئی چیزیں ہیں جو تبدیلیاں شرعی اعتبار سے آئیں. دونوں کی دونوں کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. تو کیا ہے؟ بدعت ہے. دین میں نیا ہے نا، پرانے سے ہٹ کے. دین کے مکمل ہونے کے بعد. تو اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کے بارے میں یا اس سلسلے میں پہلا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یعنی بدعت آپ رد کرنا چاہتے ہیں، بدعت پہ آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ نمبر 1، دین مکمل ہے. صحیح ہے، مکمل ہے. مکمل کا فرق ابھی یاد آ رہا. ہاں دیکھے تھے ہم لوگ. دین مکمل ہے، دین کامل ہے. اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے. تو معلوم ہوا بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں اور ایک ایڈیشن ہوتا ہے. فاتحہ بھی اچھا ہے تو یعنی دین میں فاتحہ نہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اچھا ہے. تو کیا ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو
تو اپنی طرف سے کوئی آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے اس کو اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے، تو اس کے رد کے لیے سب سے پہلی بات ہم کیا بول سکتے ہیں؟ دین کامل ہے، اس میں اور ایڈیشن کی ضرورت ہے؟ تم یہ نیا کہاں سے لائے؟ جتنا دین ہے اتنا ہی کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ اکملت اکملا یکمل اکمالا، تو اکمال کامل کرنا، کمپلیٹ کرنا، پرفیکٹ کرنا اس کو۔ تو اللہ نے خود بتایا کہ دین کیا ہے؟ کامل ہے، اس میں اضافے کی ضرورت ہے نہیں۔ پھر جتنا دین ہم کو دیا گیا ہے کیا وہ دین ہمارے لیے کافی ہے؟ ابن مسعود کا قول ہم نے دیکھا، کیا فرماتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم۔ اتبعوا، اتباع کرو، کس چیز کی؟ اتباع کس چیز کی کرو؟ کتاب و سنت کی۔ کتاب و سنت، یہ سنت کی ایک ہی معنی ہے، کتاب و سنت کی اتباع کرو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، بدعتیں مت نکالو۔ فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، یعنی جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ جتنا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، جتنا علم آپ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہدایت کے لیے، آخرت میں جنتی بننے کے لیے، اور شریعت کے سارے معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں کیا ہے؟ فقط کفی، تم وہ کافی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا، امام الدارمی نے اس کو روایت کی وجہ صحیح روایت سے۔ اب ہم آتے پوائنٹ نمبر 2، یعنی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک بدعتی مثال کے طور پر اگر بدعت نکالتا ہے، جیسے کنڈے کرنا اور فاتحہ دینا، 11ویں کرنا، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا مثال کے طور پر قرآن خوانی کرنا، کوئی کسی کا انتقال ہو جائے سب جمع ہو کے اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، انگوٹھے چومنا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کیا چومتا ہے؟ آنکھ کو لگاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس طرح سے کئی بدعتیں لوگ ایجاد کرتے ہیں۔ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کیا قرآن میں ہے؟ نہیں۔ سنت میں ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرتے تھے؟ نہیں۔ اچھا ہے؟ ہاں۔ تو گویا کہ دین کامل نہیں تھا، کچھ اچھا چھوٹ گیا کہ نہیں چھوٹ گیا؟ یعنی کچھ اچھا تھا جو دین میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسا اچھا ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو اچھی ہے، لیکن نہ اس کا قرآن میں ذکر، نہ اس کا سنت میں ذکر، نہ صحابہ کا اس پر عمل، لیکن یہ اچھا ہے۔ تو اللہ بھول گیا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے بتانا دین کامل نہیں ہے، لا لگائیں گے دین کی بلڈنگ میں تیری ایک اینٹ۔ تو اب کیا ہو گئی؟ عمارت کامل ہو گئی، کیونکہ اب تک کامل تھا نہیں۔ تو تیرے اس عمل سے کیا ہو رہا؟ دین پورا کام، کچھ اچھا چھوٹ گیا اللہ سے، یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو بدعتی زبان سے تو نہیں بولتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کی بدعت خود یہ بتا رہی ہے دین کامل نہیں ہے، یہ تھوڑا باقی ہے، دیکھو میرے پاس یہ لگاؤ دین میں۔ تو بدعتی کا گویا کہ یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے۔ بدعت اللہ کی اس آیت کے خلاف ہے کہ میں نے آج تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ کامل۔ تو بدعت اس کے اگینسٹ ہے، وہ بول رہی نہیں کامل نہیں ہے، دیکھو تھوڑا ہے نا اور اچھا کچھ تو بھی، جنت میں جانے کے لیے اور کچھ باقی ہے جو دین میں ہے نہیں، ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ بدعتی یہ کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، دینی یا دنیاوی؟ دینی، اور دنیاوی امور میں بعد میں آنے والا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا بہت کچھ۔ کمپیوٹر کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ انجینئرنگ، کھیتی اور کپڑے سینا، اس طرح کی جتنی چیزیں، کون سی چیزیں ہیں؟ یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کوئی بھی نبی یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. اللہ کا بندہ انسان کیسے بنے، صحیح زندگی انسان کیسے گزارے تاکہ جنتی بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، انبیاء یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. انبیاء کھیتی کرنے، کپڑے سینے یا کھانا بنانے یا اس طرح کی کوئی بھی انجینئرنگ سکھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں؟ نہیں. لیکن انبیاء دین کی کوئی چیز چھپاتے ہیں؟ نہیں چھپاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین جو عام بندوں کے لیے جاننا ضروری تھا، کیا اس میں سے کچھ چھپایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس آدمی کا یہ دعویٰ ہو، زعم دعویٰ کرنا، کہنا، من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم، زعم دعویٰ کرنا، کہنا، اور کتما کے معنی چھپانا، چھپانا. من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا، شیئا کوئی چیز، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے. جو کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہو، یہ کہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا، تو کیا فرماتی ہیں؟ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. الفریہ بہتان، افترا جھوٹ گھڑنا. افطرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے جھوٹ گھڑا. تو فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں کوئی بات تھی جو لوگوں کو نہیں بتائی، چھپا دیا اس کو، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. واللہ یقول، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، بلغ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی کیا نہیں کیا؟ تبلیغ نہیں کی، پہنچایا نہیں جو نازل ہوا ہے. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. ذمہ داری پوری ہوئی؟ یعنی ایک بھی چیز اگر چھپائیں تو کیا ہوگی؟ ذمہ داری پوری ہوئی؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا؟ اے رسول پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا نہیں. جب عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، صحابہ بھی تھے، آپ نے صحابہ سے کیا سوال پوچھا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی جو کچھ آیا تھا پہنچا دی. صحابہ نے کیا کہا؟ ہاں آپ نے پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا، امانت ادا کر دی. آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا کا پورا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیا. آپ نے نہیں پہنچایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ آپ نے نہیں پہنچایا، لیکن اللہ نے کیا کہا آخر میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا. تو جب دین کامل ہونے کی آیت آئی تو کیا اس میں یہ تھا کہ کچھ چھپایا گیا ہے؟ نہیں. تو یعنی اللہ کے نزدیک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین پہنچا دیا. تو اس آیت اور اس قول سے یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں، امہات المؤمنین میں سے. تو یہ کہتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا،
چاہے وہ لفظاً ہو یا معنن ہو، دونوں آتا ہے اس میں. یعنی قرآن کا کوئی لفظ چھپا دیا تو بھی اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. اور قرآن کا کوئی حکم تھا جس پر عمل کیسے کرنا چاہیے وہ چھپایا، تو یہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن واقعی اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قرآن پر ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اتنا بتا دینا کافی ہے یا نماز قائم کرنا سکھانا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ حکم وہ ہے. تو جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا، تو اس نے اللہ پر کیا کیا؟ جھوٹ باندھا. یعنی وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بات بول رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے رسول پہنچا دو، اللہ نے بول دیا تھا نبی کو، اور آخر تک آپ اللہ کے کیا رہے؟ رسول. اور اللہ کے نزدیک آپ نے پہنچا دیا اور یہ بول رہا نہیں پہنچایا ہے. تو جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا یہ ہے. تو بدعت ایجاد کرنے والا، اس سے پوچھا جائے یہ قرآن میں ہے؟ نہیں. حدیث میں ہے؟ نہیں ہے. صحابہ کرتے تھے؟ نہیں. اچھا ہے؟ ہاں. اس کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد کتاب و سنت پر ہے؟ ایک دم ڈائریکٹلی سامنے دلیل ہے یا دلیل میں سے نکلتا ہے؟ ایسا تو بھی ہے کہ نہیں؟ استنباط ہو سکتا ہے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں ابھی. استنباط بھی ہے؟ نہیں، کوئی بنیادی نہیں اس کے لیے. لیکن اچھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو گویا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی چیز امت سے چھپا دی. اچھی ہے لیکن بتائی نہیں. تو یہ چیز کیا کی نبی نے؟ گویا کہ ایک اچھی چیز جو امت کو بتانا ضروری تھا آپ نے بتایا نہیں. یہ تہمت ہو جاتی کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ پر. کیونکہ آپ اپنی بات بتاتے تھے، آپ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سے بھی رہ گئی، اللہ نے بھی چھپائی ایک بھلائی امت سے. تو بدعتی خاموش زبان میں اس کے عمل سے بات آتی ہے کہ بدعتی کیا کرتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے چھپایا، کچھ تو بھی اچھا تھا لیکن چھپا دیا، اس کو بتایا نہیں. اور آگے آئیے، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اللہ مشہد، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کو آپ نے کیا کیا؟ گواہ بنا. اور اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. تو اشارہ آپ نے کہاں کیا؟ اللہ مشہد. اوپر کیوں بھائی؟ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ مشہد ایسا بولنا چاہیے. اللہ ہر جگہ ہے، اگر لوگ جیسا کہتے ہیں تو آپ کہنا چاہیے اللہ مشہد، سب جگہ ہے نا اللہ. کیا واقعی اللہ سب جگہ ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں، نہ سلف کے، نہ اماموں کے قول میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اوپر ہے. اللہ کسی جگہ کا محتاج ہے؟ نہیں ہے. بل تو اوپر کا مطلب ادھر ادھر نہیں ہے. ہاں ادھر ادھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے، عرش پر ہے. تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم کو کسی اور کی دیکھ کے اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے نہیں. ہمارے لیے کافی نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اس آیت کو آپ دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لقد، لقد کیا مطلب ہے؟ قد یعنی قد نہیں، اس کا قد اونچا ہے، اس کا قد چھوٹا. قد عربی زبان میں وہاں آتا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد عربی ہمارا کورس شروع ہونے والا ہے. قد کے معنی ہوتے ہیں ہے، یقیناً. جب عربی زبان میں بولنا ہے اس طرح سے یقیناً جیسا بولتے، پکی بات تو یہ ہے کہ، تو یہ کیا ہے؟ اتنا لمبا نہیں بولنا پڑتا عربی میں. عربی میں کیا ہے؟ سب زپ ہوتا ہے. قد یعنی یقیناً، اور اس میں اور ایک لام آ گیا، لقد یقیناً، یقیناً. تو لقد اس طرح سے ہوتا ہے. تو لام بھی کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. قد بھی کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. ایک دم پکی بات بولنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
لقد. لقد کانا تھا، لیکن ہے ہوگا کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہے. لقد کانا لکم تمہارے لیے، فی اسکول کی فی دینی بچوں کی یاد آیا ہوگا کسی کو. فی یعنی میں، فی یعنی میں، جسے انگلش میں ہم ان بولتے ہیں، میں. جیسے بچے گھر میں ہیں تو میں یعنی ان، جیسے فی آئے گا. فی میں، رسول اللہ رسول اللہ کے رسول میں، یقیناً تمہارے لیے ہے اسوۃ حسنہ. اسوہ ماڈل، نمونہ. اور کیسا نمونہ ہے؟ حسنہ، اچھا نمونہ ہے. حسن اچھا، حسنہ اچھا، کیونکہ یہاں پر تا آ رہا ہے تو یہاں بھی تا آتا ہے عربی زبان میں، سمجھ میں آئے؟ وہ آگے جائے گا انشاءاللہ. تو اسوۃ حسنہ اچھا نمونہ تمہارے لیے، یقیناً اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے. کیونکہ نمونے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی کا نمونہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں، اور ایک برا نمونہ جس کو دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں. ہے کہ نمونے دونوں طرح کے ہوتے ہیں. کہ کوئی آدمی ہے جو برا ہے، اس کو دیکھتا دیکھو کیسا برا آدمی، کتنا ذلیل ہوا، تو اس کو دیکھ کے خود غلطی سے رک جاتا. اور واقعی عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سبق لے، اور تھوڑا سمجھدار وہ ہے جو غلطی کر کے سمجھ لے. لیکن زیادہ عقل مند کون ہے؟ وہ نہیں جو اپنی غلطی سے سبق لے، زیادہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سبق لے. کیونکہ پھر گڑھے میں خود گرتا. ایک تو آدمی وہ جو جا رہا تھا، دھیان نہیں دیا کچھ بھی، اچانک اس کی ہائٹ کم ہوتی ہوئی پیچھے کو دکھی، گڑھے میں گر گیا. اٹھا ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھا کہ میرے کو نہیں دیکھا، خوشی خوشی. لیکن پیچھے سے ایک آدمی آ رہا تھا، دیکھا اس کو. اب وہ آدمی کہاں سے گیا؟ دونوں میں عقل مند کون ہے؟ پیچھے والا. تو جو آدمی دوسرے کی غلطی سے سبق لے وہ بھی عقل مند ہے. تو ایک تو برا نمونہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی برا آدمی ہے، اس کو دیکھ کے لوگ عبرت لیتے ہیں کہ دیکھو برے کا انجام برا، اچھے کا اچھا. تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے عبرت لیتے ہیں. لیکن ایک اچھا انسان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھائیاں ہوتی ہیں، تو اس کو دیکھ کے لوگ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں. کیسا اچھا ہے، دیکھو یہ ایسا کرتا ہے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے. تو اچھا اور برا دونوں نمونہ ہوتا ہے. اللہ کے انبیاء کیسا نمونہ ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ فرعون، حامان، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی اور اس طرح کے برے لوگ ہیں. یہ بھی کیا ہیں؟ نمونے ہیں. لیکن کیسے نمونے ہیں؟ برا کون تو یاد آتا ہے فلاں 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 فلاں، ہسٹری میں یہ لوگ برے تھے، تو یہ لوگ برے نمونے ہیں. لیکن انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ تو اسوۃ حسنہ، اچھا آئیڈیل ہے، اچھا نمونہ ہے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جمعہ کے دن اچھا نمونہ ہے، پیر منگل کون سا دن؟ صبح شام، گھر کے باہر گھر کے اندر، مسجد میں، مکہ میں، مدینہ میں، کون سے دن اچھا نمونہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے علماء نے دلیل لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کریں وہ دلیل ہے. بعض لوگ یہ نبی کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول، اللہ نے عام آیت میں بتا دیا. تو جو بھی نبی سے ثابت ہے وہ سنت ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل ملے یہ نبی کے لیے خاص ہے. اگر ایسا نہیں آتا ہے تو عام قاعدہ کیا ہے؟ تمہارے لیے رسول نمونہ ہے، دیکھ کے چلنے کا رسول کو. بعض لوگ بولتے ہیں نا وہ نبی کے ساتھ خاص تھا. اچھا آپ کو بتایا کہ نبی نہیں خاص ہے، کیونکہ جو خاص ہوگا اس کے لیے خاص دلیل چاہیے، جو عام ہے اس کے لیے عام دلیل ہے. سمجھ میں آئے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ 100 میں مثال رکھتے تھے. ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کی، پھر دوسرا روزہ کنٹینیوس. یہاں تو اپنے کو 5 بجے سے امید جاگنا شروع ہوتی ہے، پہلے سب چھل کے رکھتے. ابھی آ رہا ہے رمضان بولتے ہی کھجور پھل شربت،
اور پھر بریانی وغیرہ الگ، پکوڑے اور بہت ساری چیزیں، اور عید کے کپڑے، شیر خورما، سب یاد آ جاتا روزہ۔ تو آپ لگاتار روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کی، پھر اسی طرح سے دوسرا کنٹینیوس، کل شام کو افطار کریں گے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صوم وصال۔ وصال ملا ہوا، جڑا ہوا یعنی روزہ۔ وصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، وصلہ۔ اب لگاتار 2 روزے رکھتے، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا لست کہیئتکم انما یطعمنی ربی ویسقین، لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انما یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ کھلاتا پلاتا ہے کا مطلب یہ کھلاتا پلاتا نہیں، اللہ قوت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھلاتا پہ کھا پی کے روزہ، پھر روزہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کھلاتا ہے، پھر بولیں گے کھلاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کھا پی کے روزہ ہوتا کیا؟ روزے میں کیا چیز نہیں کرنا چاہیے؟ کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، یعنی علماء نے کہا اللہ تعالیٰ جو کھانے پینے کی قوت ہے مجھ کو تم سے زیادہ اللہ دیتا ہے، تو میں رکھ سکتا ہوں، تم مت رکھو۔ تو آپ نے کیا کہا یہاں پر؟ آپ نے پسند کیا صحابہ بھی اس کو کریں؟ نہیں۔ تو یہ کس کے ساتھ خاص ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے بعض روایات میں آپ نے بتایا میرے لیے، جیسے صدقات ہیں عام لوگوں کے لیے، فقراء غرباء کے لیے کیا ہے؟ وہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ کیا تھا؟ حرام تھا، اور ہدیہ جائز تھا۔ تو ہدیہ جائز تھا لیکن صدقہ کیا تھا؟ حرام۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے صدقہ جائز ہے کہ نہیں؟ غریب کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں۔ تو کچھ چیزیں نبی کے لیے کیا تھی؟ خاص، لیکن خاص کے لیے دلیل چاہیے، اور جس کے بارے میں خاص کی دلیل نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کی کوئی دلیل دے سکتے آپ؟ تہجد آپ پر فرض تھی، دلیل ہے؟ یعنی عام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تہجد فرض نہیں تھی، ایک قول علماء کا ہے وہ، ہاں قیام اللیل زیادہ وقت تک نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاص تھا، اپنے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو صحابی آپ کے ساتھ زیادہ وقت میں شریک ہوئے آپ ان کو منع کرتے، آپ نے منع نہیں کیا۔ جو صحابی لمبی روایت ہے نا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، اگر خاص ہوتا تو صحابی کو کیا کہتے؟ یہ میرے لیے خاص ہے، آئندہ سے شریک نہیں ہونا، بولے تو معلوم ہے خاص ہے نہیں ہے۔ ہاں 11 بیوی، 11 بیویاں کیا تھی اللہ کے نبی؟ بعد نے 9 کہا ہے، بعد نے 11 کہا ہے، تو یہ 4 سے زیادہ بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ خاص تھی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص الگ ہے، خاص ہے، ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یعنی ایمان والے ان کی حد کہاں تک ہے؟ ایک نہیں بس ہو جاتا آدمی، 4 تک کا دے گا، یعنی کوئی بھی کونا بھاگنے کے لیے نہیں رہے گا اس کے پاس، چاروں کونے، چاروں دروازے بند۔ تو یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کے نکاح کتنی عمر کے بعد ہوئے؟ سب پہلا نکاح ہوا 25، اور اس کے بعد کے نکاح سب 40، 48 کے بعد ہوئے سب۔ 40 میں نبی بنے، 48ویں سال میں کس کی وفات ہوئی؟ خدیجہ رضی اللہ، ان کے بعد ہی سارے نکاح ہیں، یعنی 48 کے بعد سارے نکاح ہیں، اور وہ بھی بہت سپیڈ سے ہوئے اور بہت کم وقت میں ہوئے۔ بہرحال عام کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہوا خاص کا، عام کا یہ جب جو آیا وہ آ گیا، خلاص اب دوسرا پوچھنے کا نہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ہاں صلو کما، یہ بھی ایک دلیل ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے کہا سجدہ میری طرح کرو، رکوع میری طرح کرو، یہ میری طرح کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی
اصلی، یعنی میں جیسی پڑھتا ہوں تم بھی، یا جیسی مجھ کو دیکھتے ہو ویسی؟ دیکھیے جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، ورنہ باطن کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان اور خشوع خضوع بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے کیا ہے، جیسا دیکھتے ہو ویسا پڑھو، اور اپنی استطاعت کے مطابق خشوع وغیرہ کا اہتمام کرو۔ اور ایک دلیل کیا ہے؟ بس ہوا نا، پیچھا چھوڑو ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے میں بتاتا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، عموم کی دلیل کیا ہے؟ یعنی دیکھ کے کرنے کا۔ نماز میں آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی، صحابہ نے پوچھے خاص ہے کہ عام ہے کیا ہے؟ تحقیق کرنا پڑے گا، ابھی تک تو کبھی کیے نہیں، ابھی تک کبھی کیے نہیں، تو ابھی پہلی مرتبہ کیے، پوچھے بھی نہیں آپ کے ساتھ خاص ہے کیا، عام ہے کیا، پوچھے، آپ نے نکال دی نماز میں، صحابہ نے کیا کیا؟ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں نکالی؟ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ، صحابہ پوچھے آپ نے کیوں کیا ایسا، آپ پوچھے تم نے کیوں نکالی؟ اگر آپ نے نکالی تو ہم نے نکالی۔ آپ نے کہا آئندہ سے پوچھے بغیر کرنا نہیں، کچھ چیزیں میرے ساتھ خاص ہوتی ہیں، کہا ایسا؟ آپ نے کہا میں نے اس لیے اتار دی کہ جبریل میرے پاس آئے، کہا آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے، اس لیے میں نے نکال دی۔ تو آپ نے صحابہ کے عمل پہ ٹوکا، یعنی آپ کو دیکھ کے جو صحابہ نے کر دیا آپ نے ٹوکا، ایسا نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنا عام ہے کہ خاص ہے پھر کرنا، کہا آپ نے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس قاعدے پر، صحابہ کے اس طرز عمل پر آپ راضی تھے، یعنی یہی طریقہ کس کا تھا؟ صحابہ کا، دیکھنے کا، کرنے کا۔ ہاں بعد میں معلوم پڑا خاص ہے تو پھر خاص ہے، نہیں تو جنرل رول کیا ہے، جب تک کہ ثابت نہ ہو خاص تب تک کہ کیا رہے گا؟ ہاں سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو عام مانتے تھے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز عام ہے جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ملے، ورنہ جس آدمی کو کچھ نہیں کرنا ہوگا وہ بولے گا نبی کے ساتھ خاص ہے، جس کو کچھ نہیں کرنا ہوگا وہ نبی کے ساتھ خاص ہے بول دے گا۔ یہ اصول میں آتے ہیں ساری چیزیں، اور علماء اس پہ اچھی خاصی کتابیں لکھی، اصول کیسا حدیثوں سے اخذ کیا جاتا، مزہ آتا ہے اس میں، لیکن اکیلے میں کرنا نہیں، اس طرح سے علماء کی رہبری میں کرنا چاہیے، ورنہ بولے میرے کو بھی اصول نکالنا آ رہا ہے۔ یہ ساری دلیلیں علماء نے اس طرح سے دی، اور بھی دلیلیں دی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے باپ دادا کی زندگی میں، صحیح ہے؟ اور لوگ عملاً اسی پہ کرتے ہیں، بولے باپ دادا ایسا کرتے تھے نا، اور اللہ نے کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں کہا۔ تو بہترین نمونہ کس میں ہے؟ اس لیے آدمی کو باپ دادا کو دیکھنا چاہیے کہ باپ دادا کے نبی کو؟ باپ دادا کے نبی کو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دلیل کیسا سوچنا یاد رکھیے، آپ کیسا بولنا سامنے والے، اللہ نے تو بولا نبی بہترین اسوہ، تم بولے باپ دادا، تو سامنے والا بھی سوچیں گا ہاں بتی سل گئی ابھی، کسی کی نہیں، کیونکہ کرنٹ نہیں رہتا اس کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے لیے بہترین اسوہ نبی کی زندگی میں ہے۔ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہونے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بول رہا اچھا ہے، وہاں کر سکتے تھے، قبر پہ اذان دے سکتے تھے کہ نہیں؟ اذان اس زمانے میں تھی، قبر اس زمانے میں تھی، مؤذن اس زمانے میں تھا، پھر قبر پہ اذان تھی نہیں، پھر یہاں بول رہا اچھا ہے نا، تو یعنی اچھا وہ ہے کہ یہ ہے؟ قبر پہ اذان چھوڑنا اچھا ہے جو اس زمانے میں تھا، قبر پہ اذان نہیں دی گئی، یا قبر پہ اذان دینا اچھا ہے، تو تیرا نمونہ لوں یا ان کا لوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے بدعات کا رد کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شبہات بہت سارے آئیں گے، وہ ہم اگلے درس میں اس کو ڈیل کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری نے الادب میں، یعنی اپنی کتاب صحیح البخاری میں، الادب یعنی کتاب الادب میں، امام البخاری کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب کیا ہے؟
ایک تو ہے صحیح البخاری الجامع الصحیح، اور ایک کتاب اس کا نام کیا ہے؟ الادب المفرد، نہیں ہے مفرد، الادب المفرد، اور بھی ہیں خلق افعال العباد. پھر دو کتابیں ہیں رفع الیدین کے اوپر، ایک اور امام جز قراءۃ خلف الامام، تو ایک وہ بھی ہے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. یہ دو کتابیں امام البخاری نے لکھی ہیں جو بہت سارے لوگوں کا سردرد ہے. تو یہ دو الگ سے کتابیں لکھی ہیں، جز رفع الیدین اور جز القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھنا اور رفع الیدین کرنا، یہ دو الگ کتابیں اور بھی ہیں ان کی. تو بہرحال تو اس صحیح البخاری میں یہ قول ابن مسعود کا ہے، اور اسی طرح سے مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. مسلم میں مرفوعاً ہے اور صحیح البخاری میں موقوفاً ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہر ہفتے نیا نیا کچھ تو بھی لے کے آتے ہیں. مرفوع اور موقوف، بہت بڑے بڑے لفظ ذکر آج تو مزہ آئے گی. کیا ہے مرفوع؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہاں مرفوع وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا آپ کے زمانے کی کوئی بات ہو، کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کہا، یا آپ نے دیکھا، خاموش رہے، جس میں بات کس کی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور موقوف کا لفظ بنا ہے وقفہ. وقفہ کا مطلب ہوتا ہے وقف کا مطلب کیا؟ وقف لازم. قرآن میں آتا ہے نا، جہاں میم آتا لازم، میم ہے، وہ میم اس کے لیے آیا ہو. بولے میم وقف واو آنا چاہیے، یہ میم کیسے آیا؟ لازم کا میم ہے وہ، اور جائز کا جیم ہے وہ، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو وقف لازم. تو موقوف کس روایت کو کہتے ہیں؟ جو رک جائے. جانا کہاں تک تھا اس نے؟ اوپر تک، لیکن کہاں رک گئی؟ صحابی تک. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف. ایسی روایت کو موقوف. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور مرفوع روایت بھی یہ ہے. کیا؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان بے شک، یقیناً، احسن اچھا، زیادہ اچھا، حسن احسن اچھے سے اچھا، بیٹر جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، ای کے ساتھ، یوں نہیں. ان احسن الحدیث، حدیث بات، ان احسن الحدیث سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ کیا ہے؟ اللہ. قرآن کو بھی حدیث بولتے ہیں. لوگ بولیں گے نا اہل حدیث ہے، قرآن کا ان کے پاس. ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی حدیث کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ حدیث ہی کے ضمن میں آتا ہے. وہ بھی حدیث، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. کیا دوسری کتاب ہے وہ؟ وَأَحْسَنَ الْهَدِي، ہدی دو چیزیں یاد رکھیے، الہدی اور الہدا. ہدا رہبری کو کہتے ہیں، ہدایت جس پر سے لفظ ہے، گائیڈنس، بتانا ایسا کرو یہ اچھا ہے، یہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ہدا اس کو کہتے ہیں، گائیڈنس. اور یہ اکثر لفظی رہبری ہوتا ہے، وربل
ایکسپلینیشن یا وربل گائیڈنس، زبانی بتایا ہوا الفاظ میں ایسا کرو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدا. اس لیے قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن ہدا ہے، اس میں ایسا کرو ایسا مت کرو، حدیث ہے وہ. اور ہدی کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل نمونہ. ہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عملی نمونہ. دو چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں، کتنی عمدہ بات ہے. دیکھیے، ایک قولی رہبری اور دوسرا عملی نمونہ. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، قولی رہبری. واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا عملی نمونہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قولی رہبری سب سے بہترین اللہ کی کتاب، اور عملی نمونہ سب سے بہترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو ہدی اور ہدا میں فرق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سب سے بہترین کتاب بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین عملی نمونہ اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب سے بہتر عملی نمونہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کیسا کرنا چاہیے، کیا کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، اس کا عملی نمونہ بہترین کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم باپ دادا کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کیا ترجمہ ہے؟ قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کہو کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نازل کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی آپ کہو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو اس آیت میں اللہ تعالی کی محبت، کوئی آدمی بدعت کرتا ہے مثلا، وہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ بہت ناراض ہونا اس کے لیے. کوئی آدمی کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی عمل کر، رات میں جا کر آبی آ رہی 15 شعبان، ایک رات میں آدمی شام ہوتی جلدی چھٹی لے کے آتا ہے، تو آج کچھ تو میٹھا بناؤ، اور نہا دھو کے ایک دم دھلا. ایک تو جمعہ آتا ہے، ایسی راتیں آتی اس میں نہا دھو کے ایک دم عطر لگا کے، کپڑے پریس کر کے، اور ٹوپی پہن کے، ٹوپی نہیں ملی رومال باندھ کے برابر مسجد میں آتا، پھر بیان سنتا، پھر اس کے بعد چائے پینے جاتا، پھر قبرستان جاتا، پھر چین، ایران، توران، امریکہ، اس پہ تھوڑا ڈسکشن ہوتا، پھر آتا واپس گھوم پھر کے مسجد میں، تھوڑا ٹائم باقی رہتا فجر کا، 1 گھنٹہ باقی ہے، 1.5 گھنٹہ باقی ہے، تھوڑی نماز پڑھتا. آدھے گھنٹے میں تو مہینے میں پڑھنے والا، سال میں پڑھنے والا، آدھا گھنٹہ لگاتار نماز کیسے پڑھیں گا؟ پڑھتا تھوڑا نیند آنے لگتی، تو نیند میں نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ بھی ہو گیا تو جان. تھوڑا سوتا، دوست کو بولتا میرے کو کام کر، فجر میں جگہ، جو سو جاتا. کچھ لوگ تھوڑے زیادہ عقل مند رہتے ہیں، وہ تو یہاں سونا اچھی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے. اور دوسرے بولیں گے جاگنے کی رات کو بھی سو رہا کیا، لات مار کے اٹھائیں گے. تو گھر پہ جاتا، گھر پہ بیوی بیچاری وہ بھی پڑھ رہی نماز، بولتی آئے اتنے جلدی، تو تھوڑی بہت نیند آئی، تھک گیا نا کام پہ سے، میرے کو فجر میں اٹھانا ہے کیا؟ اس کو معلوم ہے کیا اٹھانا، بیل کو اٹھانا آسان ہے، اس سے خالی سینگ نہیں اور دم نہیں، باقی پورا وہی ہے.
جو سوتا تو ایسا سوتا، اٹھا اٹھا اٹھو اٹھو، ارے چل، نہیں اٹھتا. صبح میں اٹھتا جب تو کہتا تھا اٹھا ہی نہیں میرے کو. بولتی تمہاری جگہ اگر میں جانور کو اٹھاتی اٹھ جاتا ہو. کتنا ہلا ہلا، بہت ہلا ہے. گئی فجر، نفل کمائے اور فرض کمائے، یہ راتوں کا حال ہے. تو یہ بدعات میں آدمی کرتا ہے عمل، بدعات میں آدمی عمل کرتا ہے، لیکن بہترین اسوہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں کیا اس رات میں کچھ، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. تو آدمی اپنے طور پر عمل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا مقرب بننے کے لیے. اس کی تمنا ہے اللہ اس کو پسند کرے، انعام دے، دنیا کے کام بنے، مسائل حل ہوں، آخرت میں اللہ جنت میں ڈالے. اس کے لیے آدمی مجاہدے کرتا ہے. کئی لوگ پڑھتے ہیں، 100 رات کا ٹارگٹ ہوتا ان کا، اور عورتوں میں خاص طور سے ہوتا ہے اسے، آج میں 100 رکعت پڑھنے والی ہے. کسی کا 200، کسی کا کیا معلوم نہیں. اب وہ نماز کیسی ہوتی رہیں گی آپ سوچیں. اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ، نمبر پورا ہو جاتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن واقعی اللہ خوش کس میں ہوتا ہے؟ گنتی میں یا نبی کی سنت سے؟ اللہ نے یہاں پر فرمایا اے نبی آپ کہیے اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. عمل تھوڑا ہو زیادہ ہو یہ اصل نہیں ہے، عمل کس کے طریقے کے مطابق ہے یہ اصل ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اتنا ہی نہیں، محبت کرے گا تو کرے گا. پچھلا کیا؟ پچھلا اکاؤنٹ ابھی آگے محبت کرے گا، لیکن پچھلا کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مرضی، اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، رحم کرنے والا. تو بہرحال جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعتوں پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ کہہ رہا میرے لیے نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے، باپ دادا کافی ہیں، میری عقل میں جو آتا ہو کافی ہے، میرا سماج میرے لیے کافی ہے، نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی کے نام کے نعرے لگاؤ بس ہو گیا. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کی سنت چھوڑیں گے، نبی کا حکم توڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک آدمی کا باپ ہے، بولا بیٹا پانی لا ذرا، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد. ارے بیٹا پانی لا، میرا گلا سوکھ رہا. ابا زندہ باد. کیا ہے؟ یعنی باپ کی ایک بات نہیں مان رہا اور باپ کے نام کے نعرے لگا رہا ہے. اب بتائیے باپ کے بارے میں لوگ ڈانٹیں گے، پاگل ہوگا کہ تو پانی مانگ رہے، پانی دینا پہلے اسے. مانتا نہیں اور نعرے لگا تو کیا کام کا؟ نبی کے نعرے لگا رہا ہے اور نبی کی مانتا نہیں ہے، نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے. کیا ہے نعرہ تیرا کتنا سچا ہے؟ نبی اللہ دیکھیے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. پبلک بولتے ہیں ڈن، کہہ کا ڈن، کو ڈن ون نہیں. نبی کے نام کے نعرے ہیں لیکن واقعی زندگی میں سنتیں ہیں نہیں. تو اللہ کے نزدیک نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قیامت میں بولیں گے کس نے زیادہ نعرے لگائے لاؤ، نعرے تلیں گے، نعرے تلیں گے، نعرے نہیں تلیں گے، عمل تلے گا آدمی کا. نعروں سے ہوتا تو بہت ہو جاتا، آدمی بیٹھے بیٹھے نعرے لگاتا فری ہوتا تھا. نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وعدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. واقعی جو بات ہے کیا ہے؟ آدمی کا اپنا عمل ہے. اسی لیے کہا یہود دعوے کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، فیورٹ ہیں ہم لوگ اللہ کے. احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، بہت پیارے. تو ان لوگوں کو اللہ نے کہا دعوے کرتے ہو تم اللہ کے محبوب ہونے کے، نبی کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر واقعی تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک کہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے محبوب کے تابع نہیں ہوتے. کون ہے محبوب اللہ کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پابند ہونا پڑے گا. ہم کو یہ پسند ہے، ہم کو یہ پسند ہے، تم ایسے ہو جاؤ ہم تم سے محبت کریں گے.
نبی کی اتباع کرو، بس ہم تم سے یہاں وہی کہا گیا ہے۔ تو محبوبیت اللہ کی منمانی میں نہیں ہے کہ میرے کو یہ بہت اچھا لگتا ہے چلو یہ کریں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کس چیز سے خوش ہوگا اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ کو خوش کرنا ہے، منمانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ کیا ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ اس سلسلے میں بدعت کے کیا نقصانات ہیں، یہ اگلے درس میں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔